سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے، حضور علیہ السلام کے متعلق ان کی ابتدائی چیزیں ذکر ہو رہی۔ پچھلے جمعے بات پہنچی تھی قصی تک، جو آپ علیہ السلام کی پشت میں آتے ہیں۔ یہ قصی ایک بہت بڑے آدمی ہیں، نامور آدمی۔ انہوں نے مکے کی ساری حکومت، اقتدار وہ بنو خزاعہ سے اٹھا کے بنو اسماعیل میں منتقل کیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو چلتی آ رہی تھی، جو مذہبی پیشوا کے طور پہ سمجھے جاتے تھے، لیکن اقتدار پہلے بنو جرہم کے پاس رہا اور اس کے بعد بنو خزاعہ کے پاس آ گیا، تو پھر یہ بنو خزاعہ کے پاس رہا ہے۔ 300 سال تک بنو خزاعہ اس کو لے کے چلتے رہے۔ تقریباً اسماعیل علیہ السلام سے لے کے اور قصی تک درمیان میں کچھ 2300 یا 2500 سال کا عرصہ ہے۔ 2000 سال بنو جرہم رہے ہیں، پھر ان کو بنو خزاعہ نے بھگایا، وہ پیچھے ذکر ہو چکا۔ پھر 300 سال بنو خزاعہ رہے اور بنو خزاعہ سے اقتدار اٹھا کے بنو اسماعیل کو دینے والے شخص یہ قصی ہے۔ ان کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی تھیں، بڑے جاندار آدمی تھے، اور اسی وجہ سے ان کا نام عرب میں آج تک جانا مانا جاتا ہے۔ جب انہوں نے قریش کو سارا دیا اقتدار، تو وہاں سے بنو اسماعیل کا نام قریش پڑا۔ اس سے پہلے قریش نہیں کہتے، بنو اسماعیل کے نام سے مشہور تھے۔ جب اقتدار ان کے پاس آیا ہے، اس کے بعد ان کو قریش کا نام دیا گیا ہے۔ قریش کہتے ہیں جمع کرنے والوں، تو یہ وہ قبیلہ ہے جس نے مکے کے سارے اقتدار کو پھر جمع کیا اور بنو اسماعیل کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اس لیے ان کو یہاں سے قریش کا لقب ملا۔ آپ علیہ السلام نے قریش کے بڑے فضائل بیان کیے، بہت فضائل بتائے۔ ایک جگہ ایک آدمی مر گیا، قتل ہو گیا، تو آپ نے کہا اچھا ہو گیا قتل ہو گیا، اس لیے کہ یہ قریش کو برا سمجھتا تھا۔ تو قریش کے فضائل حضور کی زبان سے موجود ہیں، احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قریش کا ایک عالم کائنات کو علم سے بھر دے گا، یہ ایک بات ارشاد فرمائی۔ تو آگے جا کے علماء نے لکھا ہے امام شافعی قریشی تھے، قریش کے خاندان سے، تو اکیلے امام شافعی نے پھر کائنات کو اپنے علم سے بھرا ہے۔ قریش کے بہت فضائل حدیث میں ملتے ہیں، تفصیل کا بھی موقع نہیں۔ قریش کو اکٹھا کرنے والے یہ قصی، انہوں نے جب اکٹھا کیا تو انہوں نے قریش سے کہا تھوڑی سی نا آواز کم کر دو، تھوڑی سی زیادہ، تھوڑی سی کم کرنا، زیادہ نہ کرنا، پھر زور لگتا ہے۔ انہوں نے قریش سے کہا کہ آپ ایسے کرو، اپنے اپنے گھر مکے میں جہاں جہاں پڑے ہوئے وہاں سے اٹھا لو اور کعبے کے ارد گرد لا کے آباد کر دو۔ یہ قصی نے پہلا قدم اٹھایا، اور اس سے پہلے تک قبائلی سسٹم تھا، نہ کوئی بادشاہ ہوتا تھا، نہ کوئی نواب ہوتا تھا، نہ کوئی بڑا تھا جس کی لوگ بات مانیں، سب اپنے اپنی مرضی پہ زندگی گزارتے تھے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے جب اقتدار بنو اسماعیل کو لے کے دیا تو اب سارے بنو اسماعیل اس کی بات ماننے لگ گئے۔ تو انہوں نے پہلا جو فیصلہ صادر کیا وہ یہ کیا کہ مکے کے رہائشی مکان جو بنو اسماعیل کے ہیں وہ اپنے اپنی جگہ چھوڑ دو اور سب حرم میں کعبۃ اللہ کے ارد گرد آ کے اپنے گھر بساؤ اور یہاں آباد کر لو، تاکہ بقیہ عرب کے لوگ تمہارا احترام کریں اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں۔ اس لیے کہ عرب میں یہ بات پہلے سے چل رہی تھی کہ کعبہ کی جو جگہ ہے یہ پاک ہے، یہ حرم ہے، اس میں خون شون نہیں ہم بہا سکتے، اس میں جنگ و جدال لڑائی ہم نہیں کر سکتے۔ کعبے کی عظمت پرانی چلتی آ رہی تھی ابا اجداد سے۔
تو قریش نے ان کا یہ فیصلہ مان لیا اور اپنے اپنے گھر اٹھا کے کعبے کے ارد گرد لا کے آباد کر دیا۔ اور جتنی قریش کی شاخیں تھیں، ہر شاخ نے اپنا ایک ایک دروازہ وہ حرم کے اندر کھول دیا۔ بس اتنی سی جگہ چھوڑی جس میں ایک دو صفیں طواف کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ باقی مکانات ارد گرد کعبے کے لگا دیے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی کعبے کی یہی شکل تھی، کعبہ ہے اور اس کے تھوڑے سے فاصلے پہ، ایک دو صفوں کے فاصلے پہ پھر قریش کے گھر بنے ہوئے ہیں، اور بس بیچ میں طواف ہوتا تھا۔ یہ تو 50-60 سال پہلے ٹرانسپورٹیشن کھلی ہے اور سفر آسان ہوا ہے، تو اب دنیا سے لوگوں نے ایک دم وہاں جانا شروع کیا اور اب رش بڑھ گیا اور اب پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اب وہ توسیع پہ توسیع کر رہے ہیں، ان کی وہ تنگ پڑ رہی ہے۔ ورنہ پرانا جو عرصہ تھا اس میں نہ سواریاں ہوتی تھیں، نہ کوئی اتنی دور سے حج کو جا سکتا تھا۔ عمرے کے لیے تو بالکل ہی بہت شارٹ لوگ جاتے تھے، حج کے لیے پھر بھی لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، چونکہ حج سال بعد آتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی ترتیب رہی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی ترتیب رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر ان گھروں کو خرید کے ان کو پیچھے پیچھے ہٹایا اور مطاف کو تھوڑا کھولا تاکہ لوگ آ کے وہاں طواف کر سکیں اور اپنا عمرہ یا حج ادا کر سکیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر نے ایک دیوار بھی بنوا دی، اس سے پہلے دیوار نہیں تھی، باؤنڈری وال جو ہوتی ہے وہ ایک بنا دی۔ حرم میں مطاف کے باہر ایک دیوار تھی، اب لوگ اس کے اندر اندر طواف کرتے تھے اور رہائشیں اس دیوار سے باہر تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آ کے پھر وہ جو دیوار کے باہر والے مکانات تھے وہ بڑی بھاری قیمت دے کے خرید لیے، خرید کے ان کو بھی صاف کروایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعمیر کردہ دیوار کو بھی ختم کیا اور پھر وہ مطاف کو اور توسیع دے کے کھلا کر دیا۔ پھر حضرت علی کے زمانے میں صحابہ کے آپس میں کچھ حالات خراب ہو گئے، پھر یہ بات یوں ہی چلتی رہی، معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور بھی گزر گیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آ کے پھر دوبارہ عبداللہ بن زبیر نے اس کی توسیع کی، پھر اور کھلا کیا۔ پھر عبد الملک بن مروان نے توسیع تو نہیں کی لیکن اس کو ذرا پتھر شتھر لگوا کے اور اوپر ساج کی ایک لکڑی تھی بڑی قیمتی، اس کی چھت ڈلوائی اور اس کو ذرا اچھا ماحول دے کے نئے سرے سے آباد کیا، بنایا۔ پھر ان کا آگے بیٹا تھا ولید بن عبد الملک، اس نے پھر سنگ مرمر لگوا دیا، پھر اور توسیع ہو گئی۔ پھر آگے جا کے خلیفہ ہارون الرشید نے اور توسیع کروائی۔ پھر یہ عبارت یہ حرم کی توسیع کی تاریخ ہے، جو کوئی پڑھنا چاہے وہ حرم کی توسیع کی کہیں سے کوئی تاریخ کی کتاب لے کے اس پہ پڑھ لے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ تو قریش کے گھر لا کے قصی نے وہاں کعبے کے ارد گرد آباد کروا دیا۔ تو جب یہ آباد ہو گئے، اب قصی نے کہا سرداری بھی مل گئی ہے، اقتدار بھی آ گیا اور ہم کعبے کے ارد گرد بھی آ گئے، اب ہم سے جنگ کوئی نہیں کرے گا، اب ہم سب پہ غالب ہیں چونکہ ہم کعبے کے مجاور ہو گئے اور کعبہ ہمارے کسٹڈی میں آ گیا۔ تب ہمیں نا اکٹھا رہنا چاہیے، جس دن قریش بکھر گئے تو یہ واپس سب کچھ جو اتنی مشکل سے حاصل ہوا ہے یہ سب نکل جائے گا۔ تو اس نے قریش کو جمع رکھنے کے لیے ایک دار الندوہ بنایا، اپنے گھر کو دار الندوہ بنایا۔ ندوہ کہتے ہیں مشورے کی جگہ کو۔ پارلیمنٹ کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ یہ قصی نے پیش کیا، مشورے کی ایک جگہ بنائی اور وہ نئی جگہ تو خرید نہیں سکتا تھا، وہ اپنے گھر کو ہی اس نے دار الندوہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جو میرا گھر ہے یہ دار الندوہ ہوگا، ہم قریش کے جتنے شاخوں کے سردار ہیں ہم سب یہاں جمع ہو کے قریش کے فیصلے کیا کریں گے، اور اب ہمارا کام جتنا بھی چلے گا وہ اس دار الندوہ سے چلے گا۔ یہ اس نے دوسرا بڑا قدم اٹھایا قصی نے۔ پھر اس نے اور کچھ سٹیپ لیے، مثلا ایک حج کا موسم آیا، تب اس نے کہا لوگ حج کے لیے آئیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں اور اتنا توشہ کوئی لے کے اٹھا کے سفر میں آ نہیں سکتا،
کہ وہ جتنے دن حرم میں قیام کرے اس کو کھانے پینے کے لیے سامان میسر رہے. یہ تو اب ہوٹل شوٹل بن گئے اور وہاں کھانے پینے کو جتنا مرضی قیام ہو کھانا پینا مل جاتا ہے, کھلا رہن سہن ہے. اس زمانے میں لوگ دور دور سے کوئی پیدل آ رہا ہے, کوئی سواری پہ آ رہا ہے, کوئی گھوڑے پہ, کوئی خچر پہ, کوئی گدھے پہ, کوئی اونٹ پہ, تو وہ اتنا سامان اپنے ساتھ نہیں اٹھا سکتے تھے جو حرم میں دوران قیام ان کے کھانے پینے کے کام آئے. راشن پانی اپنا ساتھ نہیں لا سکتے. تو حج کا موسم آیا تو قصی نے کہا کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں جو حج کرنے آتے ہیں, انہیں کھانا ہمیں کھلانا چاہیے. اور عرب کی تاریخ ہے, وہ سخاوت میں بڑے شیر تھے, خرچ کرنا تو ان کے گھٹی میں اترا ہوا تھا. اب اسے تھوڑا عرصہ پیچھے جاؤ نا تو دیہاتوں میں لوگ دودھ نہیں بیچتے تھے, اور یہ ایک بڑی خساست کی دلیل ہوتی تھی. فلانے اپنا دودھ بھی بیچتے تھے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے, مخلوق پیے, کھلا آ رہا ہے کھلا جا رہا ہے. کوئی بھی نہیں خریدنے بیچنے کا خوبصورت ہی کوئی نہیں. اب تو پانی بکنا شروع ہو گیا. اب تو پانی بھی بکتا ہے. تو وہ قریش والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں یہ کہاں سے بیچارے کھائے پیے, ان کو ہم کھلاتے ہیں اور اس میں ہم سخاوت دکھاتے ہیں, اور اس کو بڑا فخر سمجھتے تھے. تو اس نے قریش کو دارالندوہ میں جمع کیا, مشورہ کیا کہ آنے والے مہمانوں کو کیسے ڈیل کیا جائے. تو پھر یہ طے ہوا کہ قریش کی جتنی شاخیں ہیں ہر شاخ سے تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کیا جائے اور اس سے حاجیوں کے کھانے کا بندوبست کیا جائے. اب انہوں نے کھانے کا بندوبست کیا کیا؟ کھانے کا یہ بندوبست کیا کہ قصی نے مٹی کے بڑے بڑے حوض بنوائے, اتنے اتنے کہہ لو یا اس سے بڑے کہہ لو, مٹی کے حوض بنوا کے ان کو اندر سے چربی سے لیپ کروایا. اونٹوں کی چربی, اونٹ ذبح کروائے, اس چربی سے ان مٹی کے حوضوں کو لیپ کروا کے اس میں شوربہ اور روٹیاں موٹیاں توڑ کے اس میں ڈالتے تھے اور سرید بناتے تھے, اور وہ آنے والے حاجیوں کو اس میں سے کھانے کا سامان ملتا تھا, اور وہ سرید کھانے کے لیے ملتی تھی. یہ اس نے بندوبست کھانے کے لیے کروایا. پانی تھا نہیں, چونکہ زمزم تو وہ بنو جرہم جاتے ہوئے بند کر کے مٹی ڈال گئے تھے, اور زمزم کا نام و نشان نہیں تھا, اور وہ ریت کٹھی ہوئی اور وہ زمزم کا نشان ہی ختم ہو گیا کہ وہ کہاں تھا, اس کی نشاندہی کیا تھی. وہ بنو جرہم چھپا گئے, پانی تھا کوئی نہیں. تو اب لوگ دور دراز کے کنووں سے پانی بھر کے لاتے تھے مشکیزوں میں, صاف ستھرا پانی پینے کے لیے, اور وہ لا کے کعبے کے ارد گرد میں ٹانک دیتے تھے کہ لوگ آئیں گے اور ان میں سے اپنا اپنا جس کو ضرورت ہوگی وہ پانی پی لے گا. پھر حاجیوں کے اکرام میں قصی نے یہ کروایا, ان مشکیزوں میں کشمش اور کھجور توڑوا کے وہ مشکیزوں میں ڈلوا کے اوپر سے پانی بھر دیتے تھے, تو پانی میٹھا ہو جاتا تھا. اب وہ حاجی آتے تھے تو ان کو ایک طرح پینے کے لیے شربت مل جاتا تھا. یہ قصی نے کام کروایا. یوں کھانے کا ایک شعبہ بنا اور پلانے کا ایک شعبہ بنا. تو قصی نے جن شعبوں کی بنیاد رکھی ان میں دارالندوہ ہے اور کھلانا پلانا ہے. اس کو عربی میں رفادہ کہتے ہیں, مسافر کو جو کھانے پینے کے لیے پیش کیا جائے اس کو عربی میں رفد اور رفادہ کہتے ہیں. اس سے منصب رفادہ کی بنیاد پڑ گئی. پھر پینے پلانے کے لیے انتظام کیا تو اس کو عربی میں سقایا کہتے ہیں, تو اس سے پھر منصب سقایا کی بنیاد پڑ گئی. یہ ایک پلانے کا مستقل شعبہ بن گیا, کھلانے کا مستقل شعبہ بن گیا, اور دارالندوہ کو سنبھالنے کا مستقل ایک شعبہ بن گیا. پھر قریش میں ایک یہ تھا کہ قریش میں نہیں, ویسے ہی قبائل میں یہ تھا کہ جب کوئی جنگ جیتتا تھا تو جنگ جیتنے کے لیے بطور اظہار کے ایک جھنڈا لہرایا جاتا تھا, خاص رنگ کا جھنڈا تھا, جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ قبیلہ جس کی طرف سے یہ جھنڈا بلند ہوا ہے یہ جنگ جیت گیا ہے. تو قصی نے اپنے لیے اس جھنڈے کو رنگنے کا یا اس جھنڈے کو بلند کرنے کا کام بھی اپنے ذمہ لے لیا, چونکہ قیادت ان کے پاس تھی, اقتدار ان کے پاس تھی. تو اس سے پھر منصب لواء وجود میں آ گیا. یہ ایک مستقل شعبہ تھا, اس جھنڈے کو سنبھالنا, اس جھنڈے کی رعایت کرنا,
جس کے پاس جھنڈا ہوتا تھا وہ بڑا پروٹوکول والا ہوتا. جیسے آج کل کے زمانے میں آپ چیف آف آرمی اسٹاف لے لو یا کوئی بڑا منصب جو ایک جس کے ہاتھ میں سارا جنگل میدان کا سب مارکوٹائی جس کے حوالے ہو، اس سپہ سالار کا کام یہ قصی نے اپنے ذمہ لے لیا. ایک منصب حجابہ تھا. منصب حجابہ کیا تھا کہ جو کعبہ ہے اس کی صفائی ستھرائی، اگر کہیں کو ٹوٹ جاتا ہے، دراڑ آ جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا، اس کی سلامتی کو برقرار رکھنا، اس کو خوشبو وغیرہ لگانا اور اس کے دروازے کی چابی اپنے پاس رکھنا، وہی کھولنے کا اور بند کرنے کا کام جس کے پاس یہ ہوگا شعبہ وہ اس کا انچارج ہوگا. یوں کہہ لو کعبے کا انچارج ہونا یہ ایک الگ شعبہ تھا جس کو منصب حجابہ کہتے ہیں. یہ بھی قصی کے پاس تھا اور قصی اس کا مالک تھا. چونکہ کعبہ ایسی چیز تھی کہ ارد گرد کے لوگ بھی اس کا بڑا اکرام عزت کرتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو بادشاہوں کی طرف سے کعبے کے لیے چڑھاوے آتے تھے. جیسے آج کل کے زمانے میں چڑھاوے چڑھتے ہیں تو کعبے کے لیے بھی چڑھاوے آتے تھے. لوگ پیسہ دیتے تھے، لوگ سونا چاندی بھیجتے تھے، لوگ خوشبو بڑی قیمتی کعبے کے لیے بھیجتے تھے. تو یہ بھی ایک سلسلہ تھا. تو جس کے پاس منصب حجابت ہوتا، جس کے پاس کعبے کا ڈپارٹمنٹ تھا، اس کے پاس یہ سارا مال بھی آنے والا اسی کے حوالے ہوتا. یہ بھی ایک منصب اور ایک مستقل شعبہ تھا. یوں بہت سارے قصی نے منصب قائم کیے جن کو آپ موجودہ زمانے میں ڈپارٹمنٹ کہہ لو. تو قصی نے کئی سارے ڈپارٹمنٹ بنا دیے جو اس سے پہلے عرب میں نہیں تھے. تو یہ قصی نے ایک بڑا کام کیا. یہ تفصیل میں نے اس لیے سنائی ہے کہ آگے جا کے اس کا حضور علیہ السلام کے زمانے سے لنک ہے. باقی تفصیل میں نے چھوڑ دی ہے، اس کی طرف میں نہیں گیا. اب قصی جو تھا یہ دنیا سے رخصت ہو، یہ سارے شعبے قائم کر کے قصی چل گئے. ظاہر ہے کہ عرصے تک لوگ زندہ رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. تو اس کے بعد جانے سے پہلے اس کے دو بیٹے تھے، عبد الدار اور عبد مناف. یہ دو، باقی اولاد بھی تھی لیکن یہ دو بچے باقی اولاد میں مشہور ہوئے اور ان کو تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں جگہ ملی. ایک عبد الدار ہے اور ایک عبد مناف ہے. حضور علیہ السلام پھر عبد مناف کی لڑی میں سے آگے آتے ہیں. عبد الدار کی لڑی میں نہیں ہے، عبد مناف. عبد الدار بڑا بھائی تھا اور عبد مناف چھوٹا بھائی تھا. لیکن سارے بچوں میں صلاحیت ایک طرح نہیں ہوتی. کچھ ذہین ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ جسمانی مضبوط ہوتے ہیں، مشقت برداشت کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے صلاحیتیں تقسیم کی ہوتی ہیں. کچھ کو لوگوں کے ساتھ میل جول کا بڑا اچھا مزاج آتا ہے، کچھ کو گھر میں رہ کے گھر کے کام سمیٹنے کا اچھا مزاج آتا ہے. اولاد میں مزاجوں کا فرق ہوتا ہے. دیکھو آپ سارے صحابہ ابو بکر نہیں نہ بنے، حالانکہ صحابی ہیں لیکن سارے صحابی ابو بکر نہیں بن سکے، سارے صحابہ عمر نہیں بن سکے، سارے صحابہ خالد بن ولید نہیں بن سکے. کہ اللہ نے صلاحیتیں تقسیم کی ہوتی، ان صلاحیتوں پہ انسان بڑا ہوتا ہے، بنپتا ہے. یہ جو باپ اپنی اولادوں سے کہتے ہیں وہ دیکھو فلاں کے بچہ ڈاکٹر بن گیا، تو بالکل نکما ہے، تو نے کچھ نہیں کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں اللہ نے صلاحیتیں رکھی، وہ ادھر نکل گیا. تیرے بچے میں کوئی اور صلاحیت ہوگی، یہ ادھر نکل جائے. یہ ایسے ہی ہے کہ صحابہ کو اس بات پہ تو دوش دے کہ آپ ابو بکر کیوں نہیں بنے. ارے ابو بکر سارے نہیں بن سکتے. جو باپ اپنی اولاد کو کہتا ہے تو فلاں کی طرح کیوں نہیں بنا، اسے دوش دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اور صلاحیت دی، اس کو اور صلاحیت دی. ساری دنیا میں ساری اولادیں پائلٹ ہی کیوں نہیں بن جاتی، ساری اولادیں ڈاکٹر ہی کیوں نہیں بن جاتی، ساری اولادیں سائنسدان ہی کیوں نہیں بن جاتی. اللہ نے صلاحیتیں تقسیم کی ہیں، کچھ کو کسی چیز میں اضافہ دیا، کچھ کو کسی چیز میں اضافہ دیا. پھر یوں سب کا آپس میں امتحان رکھا، اس کو اس سے جوڑا، اس کو اس سے جوڑا. ڈاکٹر کی ضرورت نالی صاف کرنے والے کی بھی ہے، نالی صاف کرنے والے کو ضرورت ڈاکٹر کی بھی ہے. اب ان کا آپس میں جوڑ کر دیا، یہ اس سے مل کے چلے گا یا اس سے مل کے چلے گا، ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کریں گے. یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے.
اس یہ اللہ نے صلاحیتیں بنائی ہیں جن پہ آگے مخلوق کا سارا نظام چلا ہے. تو اب بڑے بیٹے میں اتنی صلاحیت نہیں تھی عبد الدار میں کہ وہ ان سارے منصبوں کو سنبھالتا، لیکن وہ چلتا رہا جیسا کیسا زمانہ عبد الدار کا گزر گیا. چھوٹے بیٹے میں نا بڑی صلاحیت تھی، خون اس کا جوش والا تھا، جذبات والا تھا. اس نے اپنے باپ کی اس جو سرداری تھی اور اس کی ایک وجاہت تھی اور اس کا ایک وقار تھا لوگوں میں، اس کو برقرار رکھا. لوگوں سے میل جول، لوگوں سے بیٹھنا اٹھنا، لوگوں کے فیصلے کرنا، پنچایتی سسٹم بنا کے رکھنا، ڈیرا آباد رکھنا. ہمارے جٹوں میں ڈیرا فلانے نے اپنے ڈیرے نو آباد رکھا. تو عبد مناف میں یہ صلاحیتیں تھیں کہ اس نے اپنے باپ کی سرداری کو سمیٹ کے رکھا. لیکن عبد مناف اس نے قصی نے جاتے جاتے سرداری ساری عبد الدار کو اس لیے دے دی کہ عبد مناف خود صلاحیتوں والا ہے، اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے. عبد الدار ذرا کمزورڑا بچہ ہے تو میں ساری منصب اس کے حوالے کرتا ہوں، تو چلو اس کی بھی عزت اور وقار معاشرے میں مجمع میں بنا رہے گا. تو پھر عبد مناف نے عبد الدار سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. جیسے باپ نے تقسیم کیا تھا عبد مناف اپنے بھائی کے ساتھ چلتا رہا. پھر جب اولادیں آتی ہیں نا تو اولادیں تقسیم ڈالتی ہیں. بھائیوں کو عموماً جدا کرنے میں بیویوں کا اور اولادوں کا ہاتھ ہوتا ہے. جب اولاد جوان ہوئی تو عبد مناف کی اولاد نے کہا بھئی یہ تو ہمارے دادے کی میراث تھی، اس میں سے کچھ تم رکھو گے. عبد الدار والوں کو کہا کچھ ہم رکھیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ سارا سمیٹ سنبھال کے تم سنبھالو اور ہمیں اپنے دادے کی میراث میں سے کچھ بھی نہ ملے. عبد مناف کی اولاد نے جھگڑا ڈال دیا. اب یہ بات لڑائی تک پہنچ گئی. اس کی ایک تفصیل ہے سیرت کی کتابوں میں، وہ بھی نہیں اب ذکر کر رہا. خیر اس بات پہ صلح ہو گئی کہ منصب سقایا حاجیوں کو پلانے کا کام، منصب رفادہ حاجیوں کو کھلانے کا کام، اور ایک اور منصب قیادہ تھا شاید کہ قافلوں کی قیادت کرتے تھے. جب تجارت کے لیے جانا ہے تو قافلے کی قیادت یہ بنو عبد مناف کے ہاتھ میں آئی. یہ 3 منصب بنو عبد مناف نے لے لی. تقسیم یوں صلح اس پہ ہوئی کہ یہ 3 شعبے اور 3 ڈپارٹمنٹ آئیں گے بنو عبد مناف کے پاس، چھوٹے بھائی کی اولاد کے پاس. اور حجابہ کعبے کی کسٹڈی ساری، اور دار الندوہ پارلیمنٹ کا سارا کرتا دھرتا کام، اور سپہ سالاری جس کو منصب لواء کہتے تھے. یہ 3 شعبے بنو عبد الدار سنبھالیں گے اور عبد الدار کی اولاد کے پاس یہ 3 شعبے رہیں گے. اس پہ ان کی صلح ہوئی اور یوں تقسیم ہو کے 3 شعبے عبد مناف کی اولاد میں چلے گئے اور 3 شعبے عبد الدار کی اولاد میں آ گئے. وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ مزید اسی کو آگے چلائیں گے. پھر آگے عبد المطلب ہیں، اس سے پہلے ہاشم ہیں، پھر عبد المطلب آئیں گے. پھر آگے انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے اجداد کے بعد حضور کی پیدائش کی طرف بات چلی جائے گی. اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کی زندگی سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت اللہ.